نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ایوری ون۔ تو آج کا کویسچن ہے، کیا آسمان ایک ٹھوس وجود ہے؟ جس کا آنسر ہمیں ملتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 22 میں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ۔ وہ پروردگار جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور آسمان کو چھت اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے رزق کے طور پر پھل نکالے، لہٰذا اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جب تم یہ سب باتیں جانتے ہو۔ اس آیت میں اسلام کے بنیادی عقیدے توحید کی دعوت دی گئی ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں کو عدم سے وجود میں لایا۔ اسی نے ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی نے زمین کو فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں، سبحان اللہ، اور آسمان کو چھت بنایا، ایک محفوظ چھت، ہزاروں سال گزرنے کے باوجود نہ دیکھنے میں پرانی لگتی ہے اور نہ اس کا رنگ بدلا اور نہ اس میں کوئی سوراخ یا شگاف ہوا، سبحان اللہ۔ بے شک اللہ ہی کی ذات ہے جس نے آسمان سے بارش کی شکل میں پانی برسایا، پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کیے جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور ان کے جانور بھی، الحمدللہ۔ اہل عرب یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنا، زمین و آسمان کی تخلیق اور آسمان سے بارش برسانا اور اس سے پیداوار اگانا، یہ سب کام اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ اس کے باوجود یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے کام بتوں کے سپرد کر دیے ہیں اور وہ بت اپنے کاموں میں براہ راست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا وہ ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے تھے کہ وہ ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہر چیز پیدا کرنے والا میں ہوں اور مجھے کائنات چلانے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، تو عبادت کسی اور کی کرنا کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یہ کہ اسی کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں، بے شک یا رب العالمین۔ یا رب العالمین، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری بادشاہی ہے اور تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ تو ہی زندگی اور موت دیتا ہے اور تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، جس کو موت نہیں، عظمت اور بزرگی والا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا رب العالمین، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے، آمین۔ اللہ کے اس پیغام کو آگے سینڈ کرنے سے پہلے جلدی سے صدقہ جاریہ کی نیت کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا کویسچن، جنت میں ازواج کی اصل حقیقت، یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کی حقیقت۔ اب اجازت، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔